دیکھ کر پڑھ رہا ہوں مصطفیٰ کی شان میں، زندگی میں وقف کر دوں گا اسی میں۔ آئیے ایسے خطیب ہیں، اس خطابت کا ایک نمونہ ملاحظہ کرنے کے لیے دعوت دیں گے ایسے بے باک خطیب جس نے اپنی خطابت کو نکھارنے میں کافی عرق ریزی کرنے کے بعد میدان خطابت میں اپنی ایک پہچان بنائی ہے۔ میرا اشارہ کرام مولانا منصور اسلامی صاحب ہے، وہ آئے اور اپنے بیان رکھیں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال لا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته، فالامیر الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعیته، والرجل راع على اہل بیته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، رواه البخاری۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس رب کائنات کے لیے ہے جس کے احسانات، انعامات بے شمار ہیں۔ سب سے عظیم، سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اس رب کائنات نے ہماری رشد و ہدایت کا، رہنمائی کا انتظام کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم و معزز علماء کرام، قوم کے بزرگوں، جوانوں، نوجوانوں، اللہ کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ آج کی شب کچھ دین کی باتیں سننے کا، سنانے کا موقع فراہم کیا۔ بلا شبہ آج کے اس کٹھن حالات میں، مشکل گھڑی میں دین کی باتوں کو سننا اور سنانا نہایت ہی اہم ہے، کٹھن ہے،
اور یہ راستہ پرخطر ہے۔ حدیث کی پیشن گوئی آپ جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امتی کو دین پر چلنا اتنا مشکل ہوگا جتنا کہ ہاتھ پہ انگارہ لے کے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں آج وہی حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ ہمارے سامنے کٹھن سے کٹھن حالات ہیں، پھر بھی اللہ کے نیک بندے اپنے اوقات کی قربانی دے کر، اپنے مالوں کی قربانی دے کر، اپنی جان کی قربانی دے کر دین کے لیے محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور دین کو سمجھنے سمجھانے کا اہتمام انتظام کرتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ باتیں تو بہت کچھ ہو گئی ہیں، باتیں آپ حضرات نے بہت سنی، وقت نہیں ہے اور رات کافی گزر چکی ہے، آپ کے پیٹ پوجا کا وقت ہو چکا ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ کے جذبات کو، آپ کے حالات کو، کہ اب وقت نہیں ہے سننے کا، سنانے کا، پھر بھی چند باتیں آپ حضرات کے سامنے کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرا موضوع ہے احساس ذمہ داری اور نیکی سے پیار۔ آج ہر کسی کو احساس کرنا ہوگا اور اپنی ذمہ داری کا بالخصوص انہیں احساس کرنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ ہمارے کیا ذمہ داری ہے، ہم پر رب کائنات نے کون سی ذمہ داری ڈالی ہے۔ ہم اگر عالم ہیں تو ہمارے اوپر بھی ایک بڑی ذمہ داری رب کائنات کی طرف سے عائد کی گئی ہے، اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی بڑی ذمہ داری عائد کی جاتی ہے۔ پوری کائنات میں سب سے بڑا، سب سے عظیم شخصیت گزری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ جیسی شخصیت دنیا میں اب تک نہیں آئی اور قیامت کی صبح تک نہیں آئی۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کے سب نبی تھے۔ تمام نبیوں پر ایک ذمہ داری تھی، اور سب سے بڑی ذمہ داری تھی وہ یہ کہ دین کو عام کرنا، دین کو لوگوں تک پہنچانا، اور جس مقصد کے تحت آپ کو نبی بنایا اس مقصد کی تکمیل کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری تھی۔ بلا شبہ تمام انبیاء کرام نے اپنے تئیں اللہ نے ان پر جو ذمہ داری عائد کی، جو ذمہ داری ڈالی، اس ذمہ داری کو بحسن و خوبی انجام تک پہنچانے کی کوشش۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے ذمہ دار تھے، پوری کائنات کی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ عرب کے لیے بھی آپ نبی بنا کے بھیجے گئے، ہندوستان کے لیے بھی آپ نبی بنا کے، رسول بنا کے بھیجے گئے، امریکہ کے لیے بھی نبی اور رسول بنا کے بھیجے گئے، پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی بڑی ذمہ داری رہی ہوگی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ پوری کائنات کی ذمہ داری آپ پر تھی، اسی لیے آپ ہمہ وقت فکر مند رہا کرتے تھے اور اپنی
جان کو، حتیٰ کہ اپنی جان کو گوانے کی بات بھی آ گئی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند رہا کرتے تھے کہ کیسے میری امت یہ دین پر آ جائے، میری بات سن لے، میرے پیغام کو سن لے، میرے حکم پر چلے، میرے رب کے حکم پر چلے۔ یہ آپ کی فکر تھی، یہ آپ فکر مند رہا کرتے تھے۔ لوگ اللہ کی قدر کو جان لیں، یہی آپ سوچا کرتے تھے، یہی آپ کے دل کے اندر بات تھی۔ لیکن یہ قوم ایسی ہے، لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی قدر کو آج تک نہیں جان سکے، اللہ کی حقیقت کو آج تک نہیں پہچان سکے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے ابھی تک اللہ کی قدر کو جانا نہیں ہے، اللہ کی قدر کو پہچانا نہیں ہے، اللہ کی حقیقت کو گہرائی سے نہیں جانا ہے، گہرائی سے نہیں جانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ کی حقیقت کو جاننے سمجھانے کے لیے آئے تھے۔